الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ یعنی استحکام دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ کل اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم اور فضل سے معائش کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج شکر کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جی، اور انشاءاللہ کل شکور کے بارے میں عرض کروں گا۔ شکر کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی متوفی 1205 ہجری لکھتے ہیں، علامہ مجدد الدین فیروز آبادی متوفی 897 ہجری نے قاموس میں لکھا ہے کہ شکر کا معنی ہے احسان کو ماننا۔ شکر کے معنی ہے احسان کو ماننا اور اس کو بیان کرنا۔ علامہ فیروز آبادی نے بصائر میں لکھا کہ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ شکر کی کتنی قسمیں؟ بولیے۔ شکر کی 3 قسمیں، اللہ آپ کی خیر کرے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہاں جی، یہ تو ہم بولتے رہتے ہیں نا جی، لیکن شکر کے معنی پتہ نہیں کیا ہیں، یہ اصطلاحی کیا معنی تھے، کتنے قسم کا شکر ہوتا ہے، یہ آج انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ شکر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ شکر بالقلب، شکر بالقلب، دل سے شکر ادا کرنا، یہ نعمت کا تصور کرنا ہے۔ دوسرا ہے شکر باللسان، زبان سے شکر کرنا، یہ نعمت دینے والے کی حمد و ثنا کرنا اور زبان سے تعظیم کرنا، اور یہ شکر باللسان کہلائے گا۔ اور شکر بالجوارح، اعضاء سے، یہ بقدر استحقاق نعمت کے بدلے میں کوئی نعمت دینا۔ بعض علماء نے اس کی تعریف میں یہ کہا کہ تعظیماً کھڑے ہونا یا ہاتھوں یا پیروں کو بوسہ دینا اور سجدہ کرنا، یہ شکر بالجوارح۔ دل میں بھی اللہ کا شکر کرے، زبان سے بھی اللہ کا شکر کرے، اعضاء سے بھی اللہ کا شکر۔ سادہ لفظوں میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ جب اعمال کرے گا تینوں چیزیں اس میں آ جائیں گی، شکر باللسان بھی، شکر بالقلب بھی، شکر بالجوارح بھی۔ اور ڈیلی کی روٹین میں نماز جو ہے وہ اس کا سب سے آسان ترین ترجمہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ شکر بالقلب بھی کر رہا ہے، وہ شکر باللسان بھی کر رہا ہے، وہ شکر بالجوارح بھی کر رہا ہے۔ ہم عبادتاً اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے پیر بھی اس میں شامل، ہمارا جسم بھی اس میں شامل، سارا کچھ۔ اچھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ شکر کی بنیادیں کیا ہیں؟ اسلام کی 5 کہتے ہیں بنیادیں ہیں، لیکن 6 جہاد بھی اس میں شامل ہے۔ شکر کی بنیادیں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ شکر 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، منعم کے سامنے، منعم کہتے ہیں جو نعمت دے، منعم کہتے ہیں جو منعم کے سامنے شکر کرنے والے کا عجز و انکسار سے پیش آنا، یہ پہلی بنیاد ہے شکر کی۔ منعم سے محبت کرنا، جس سے نعمت حاصل ہوئی ہو، یہ جو نعمت دے اس سے محبت کرنا، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، تیسری بنیاد ہوگی۔ اس کی نعمت پر اس کی تعریف کرنا، چوتھی بنیاد ہوگی۔
منعم کی نعمت کو اس کی ناپسندیدہ جگہ استعمال نہ کرنا، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج جس کا ہم کھاتے ہیں اسی کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ آج آپ جس بندے پہ احسان کر دو نا جی، اس کی مشکل کو آسان کر دو، لو بھئی اب اس کی شر سے بچو، ہوئے 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 ہوئے۔ اس سے بڑی اور میں آپ کو کیا مثال دوں، باوجود میرے رب کا سب کچھ عطا کرنے کے بندے کی زبان پر کلمہ شکر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، شکر ادا نہیں کر رہا۔ عبادات، آپ مجھے یہ بتائیں، آج اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، بیچ میں الا عبادک منہم المخلصین کی تعریف والے بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اللہ ان اولیاء اللہ والے بھی ہیں، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہماری اولادوں کی تربیت اسلامی جو ہے وہ بنیادوں پر ہو رہی ہے؟ اولاد کی تربیت کیا ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اسلامی احکام کے مطابق تعلق ہے؟ کیا ہمارا کاروبار، ہماری نوکری، ہمارے فرائض جتنے بھی ہیں، کیا ہم اس کو اللہ کے احکام کے مطابق کر رہے ہیں؟ تو یہ سارا اچھا، میں نے اکثر یہ بندوں کو سنا ہے، اکثر بندوں کو سنا ہے، کسی کو بتانا نہیں، جو تمہیں مل گیا ہے نا بس اس کو اب چھپا کے رکھو، اس کو بتانا نہیں۔ یہ تو شکر کی بنیاد کے خلاف ہے۔ اور جو پڑھے لکھے مذہبی شخصیت والے لوگ ہیں، کہتے جی نظر لگ جاتی، نہیں بتانا چاہیے، نظر لگ جاتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میرا رب دے اور تو شکر کرے، کس کی جرت ہے اس کی اجازت کے بغیر تجھے کچھ کہہ جائے؟ ہے کسی کی جرت؟ مجھے میرے رب نے جتنا دیا ہوتا ہے نا جی، میں اسے بڑھا کے دیتا ہوں، میرے رب نے مجھے اتنا دیا جی۔ دینے والا وہ ہے، لینے والا تو ہے بھئی، تینوں کیوں جڑا ہے نا جی وہ حسد کریں گے، نظر لگ جائے گی۔ اگر نظر لگ جائے گی تو کیا حضور نے اس کا طریقہ کار نہیں بتایا ہوا؟ کیا عمل کرنا چاہیے؟ اس شکر کی بنیاد میں سے ہے اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، میرے رب نے مجھے یہ دیا ہے، میرے رب کی یہ مہربانی ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ پھر اس کی نعمت پر اس کی تعریف تو کرنا ہی کرنا، اس کا اعتراف بھی کرنا، تعریف کرنا، اعتراف کرنا، یہ دیکھو جی میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر، مجھے کروڑوں میں سے اس نے بہتر رکھا ہوا ہے، میرے پاس یہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے یہ اللہ نے عطا فرمایا، مجھے یہ اللہ نے، تو کر اس کی تعریف۔ یہ شکر کی بنیادوں میں سے ہے۔ پھر منعم کی، اس کی ناپسندیدہ جگہ پر اس کی نعمت کو استعمال نہ کرنا۔ قبلہ مجھے یہ بتائیں کتنے مقامات پر ہم روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں؟ کتنے مقامات پر اللہ کی نعمت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ۔ البتہ یہ 5 امور ہیں، یہ شکر کی اساس اور بنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک امر بھی نہ ہو تو شکر ادا نہیں ہوگا۔ 5 امور شکر کا مرجع اور مدار ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ تم یہ گمان کرو کہ تم اس نعمت کے اہل نہ تھے جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی، تم اس کے اہل نہیں تھے، یہ اس نے اپنے کرم سے دے دیا تجھے۔ اکثر اداروں کے جو مالکان ہیں وہ اپنے ملازموں کو اپنی خوشی سے ایسا نواز دیتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو عثمان نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ تو یہ جان لو کہ تم منعم کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو۔ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں نہیں کر سکتے، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ تو اللہ ہے، اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کتنے بڑے احسانات ہم پر ہیں، ہم نہیں ادا کر سکتے۔ رویم نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو منعم کی خدمت کے لیے فارغ کر لو۔
شبلی نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ تم نعمت کو نہ دیکھو، نعمت دینے والے کو دیکھو۔ نعمت دینے والا کیسا ہے؟ ہاں جی، اچھا جی، اس کا معنی یہ ہے کہ نعمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے تم منعم سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، پیسہ آ گیا، مرتبہ آ گیا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے دین تو بھی جاؤ، تیرا رسول تو بھی جاؤ، یہ مطلب نہیں۔ ہاں جی، اور کمال شکر یہ ہے کہ بندہ نعمت اور معمم دونوں کا مشاہدہ کرے، کیونکہ بندہ جس قدر زیادہ نعمت کا مشاہدہ کرے گا اس قدر زیادہ شکر ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی نعمت کو دیکھے اور اس کا اعتراف کرے اور اس پر اس کی ثنا اور تعریف کرے، اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے، سوا اس کے کہ وہ نعمت فنا ہو جائے یا گم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ علماء کے درمیان ہے، علمی اس میں ہم کہیں گے۔ علامہ فیروز آبادی نے کہا کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ شکر اور حمد میں کیا افضل ہے، شکر میں اور حمد میں کیا افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد شکر کی سردار ہے، حمد شکر کی سردار۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اقسام اور اسباب کے اعتبار سے شکر حمد سے عام ہے، کیونکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے اور شکر زبان، دل اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتا ہے، اور متعلق کے اعتبار سے شکر حمد سے خاص ہے، کیونکہ شکر صرف نعمت پر ادا کیا جاتا ہے، جبکہ حمد میں یہ قید نہیں، وہ مطلقاً زبان سے کسی کی ثنا کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حیات، اس کی سمع اور بصر اور اس کے علم پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ ہم ان اوصاف پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم دل میں جو اس کی تعظیم کرتے ہیں یا سجدہ شکر بجا لاتے ہیں تو اس کو حمد نہیں کہا جائے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور ہم زبان سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی ثنا اور تعریف کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور اس کا شکر بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، خلاصہ یہ کہ ان میں عموم اور خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ یہ حمد اور شکر کے بارے میں آج میں نے تفصیل عرض کر دی، اس کو آپ 2-4 دفعہ سنیں گے نا، انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی میں دوبارہ آپ کبھی یہ لفظ نہیں بولیں گے شکریہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی کیا، اصطلاحی معنی کیا، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی اساس کیا ہے، اس کا مدار جوارح کیا ہے، اس کا تمام کی تمام تفصیلات آپ کو انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے اندر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں حمد کی بھی اور شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔